بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب الفتن. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن؟ رواه البخاری و مسلم شریف. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی میری امت کے لوگ اگلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت اور برابر ذراع یعنی بالکل ان کے قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گھسے ہوں گے گوہ کے بل میں تو اس میں بھی تم ان کی پیروی کرو گے. عرض کیا گیا کہ خدا کے رسول کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اور کون؟ یہ جو ہم باب پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے کتاب الفتن یعنی فتنوں کے بیان میں. صاحب مصنف اس باب میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ فتنوں کے تعلق سے ہے. امت میں پیدا ہونے والے زوال اور فتنوں کا بیان. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقائد و ایمانیات، عبادت، اخلاق اور معاشرت اور معاملات، امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے بارے میں ہمیں ہدایات دی ہیں اور امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو فتنوں سے بھی آگاہ فرمائے ہیں، اپنی امت کو فتنوں کے بارے میں بھی آگاہی کر دی ہے اور اس کے بارے میں ہدایات فرمائی ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے منکشف کیا گیا، ظاہر کیا گیا کہ میری امت پر یہ فتنے آئیں گے اور اس وقت میری امت ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی. تو ان فتنوں میں مبتلا نہ ہونے کے لیے حضور نے اپنی امت کو تنبیہ کی ہے اور اس سے کیسے بچا جائے اس کی ہدایات اس باب کے اندر حضور نے دی ہے. تو صرف اتنا نہ سمجھیے کہ حضور نے صرف پیشین گوئیاں کر دی ہے، بلکہ پیشین گوئی کرنے کا مقصد امت کو آئندہ فتنوں سے بچانا بھی مراد ہے کہ آئندہ فتنوں سے میری امت کیسے بچے. جس حدیث کی تلاوت ہوئی ہے یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے. اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اگلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے بالش برابر، اور
برابر ذراع کے. کیا مطلب؟ یعنی جیسے پچھلی امتیں گمراہ ہوئی ہیں غلط طریقوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے، غلط چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے، اسی طریقے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم بھی ان کے قدم بقدم چلو گے، اور جب تم ان کے قدم بقدم چلو گے تو تم ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو صحابی نے یہ سن کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری مراد تو تم خود جانتے ہو کہ وہ یہود و نصارہ ہے، کہ تم ان کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلو گے. دیکھیں یہاں پر دو لفظ آئے، ایک ہے شبر. شبر کے معنی آتے ہیں بالش کے، اور ذراع کے معنی آتے ہیں، مفسر محدث نظام فرماتے ہیں کہ انگلیوں کے سرے، یہ جو انگلی ہے ان کے سرے سے لے کر کوہنی کی مقدار تک کہتے ہیں ذراع، یعنی 2 بالش برابر. تو اس کو گویا کہ ایک طرح سمجھ لی یہ ذراع ہے، انگلی کے سرے سے لے کر کوہنیوں کی مقدار تک یہ ذراع ہے، اور بالش یہ اس کو سمجھتے ہیں شبر کو. شبر کے معنی آتا ہے بالش برابر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یقیناً میری امت گمراہ لوگوں کے قدم بقدم چلیں گے. میری امت کے لوگ یقیناً گمراہ لوگوں کے قدم بقدم چلیں گے اور ان کی پیروی کریں گے. یہاں تک پیروی میری امت کے لوگ کریں گے گمراہ لوگوں کی، یعنی یہود و نصارہ کی، کہ اگر یہود و نصارہ کا کوئی شخص گوہ، جو ایک جانور ہے، یہ اکثر و بیشتر یہ گوہ جو ہے زمین کے اندر سوراخ کرتا ہے یہ جانور، اور ایسے اس کے سوراخ ہوتے ہیں کہ یہاں اگر سوراخ میں گھسا تو اگر آپ چاہیں گے کہ یہاں اس کو کھود کر پکڑ لیں نہیں پکڑ پائیں گے. گھسے گا یہاں سے یہ جانور اور نکلے گا سڑک کے اس کنارے پر. تو یہ گوہ جانور کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اندر سے دل بناتا ہے، گھر بناتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہود و نصارہ کا شخص گوہ کی طرح کسی دل میں گھسنے کی کوشش کرے، جبکہ یہ ایک بیہودہ اس کی حرکت ہے، ایک مجنونہ حرکت ہے، اگر یہود و نصارہ کا کوئی شخص گوہ کے دل میں اگر گھسا ہے تو میری امت کا شخص اس گوہ اس دل کے اندر بھی گھسنے کی کوشش کرے، جبکہ یہ ایک مجنونہ اور احمقانہ حرکت ہے. لیکن اس طرح نقالی میری امت کے لوگ کریں گے، ان کی نقل کو ایسے کیچ کریں گے کہ کاپی کرنے میں ہو بہو گویا کہ وہ یہود و نصارہ کی طرح کریں گے. تو اس طرح میری امت کے لوگ گمراہ ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کی ہر حرکت سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کون سی چیز میں یہود و نصارہ کی کاپی نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ میں غور کریں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں. بال بنانے میں دیکھیں تو یہود و نصارہ کی طرح ہمارے نوجوان بال بناتے ہیں. امت کے لوگ، امت محمدیہ کے لوگ ان کی نقالی اتنی حد سے کر رہے ہیں کہ بال بنانے میں ان کی نقالی، چہرہ سجانے میں ان کی نقالی، ان کی کاپی، جیسے ان کے چہرے امت مسلمہ کے مردوں کے چہرے ویسے. اسی طریقے سے یہود و نصارہ کے کان وغیرہ دیکھیں تو ان کے کانوں میں بالیاں ہیں، تو آج ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں بالیاں ہیں. یہود و نصارہ کے لوگوں کے ہاتھوں میں کڑیاں ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کڑیاں ہیں. وہ موٹے موٹے لوہے رکھ رکھے ہیں. تو دیکھیے کتنی نقالی اور کتنی کاپی کر رہے ہیں ہمارے نوجوان. اور حضور اسی گمراہی سے بچانا چاہ رہے ہیں اپنی امت کو،
اور آگے آپ جائیے، یہ آپ نے ہاتھوں تک آئے، اب آپ لباس کو چلے جائیے، لباس میں ہم سب ان کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی کاپی کر رہے ہیں، ان کے جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کو پہننا ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے کپڑوں پر ہم اپنے آپ کو زیب تن کرتے ہیں اور فخر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے پاس کتنے زبردست قسم کے ٹائی والے کپڑے ہیں، یہاں تک ہو گیا۔ پھر آگے آپ چلیے، آپ داڑھی تک آئیے، داڑھی دیکھیے تو ہمارے نوجوان ویسے ہی داڑھی رکھنا شروع کر دیے جو یہود و نصارہ اور مشرکین رکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے آنکھوں میں دیکھے ہوں گے بہت سارے نوجوان وراٹ کوہلی کی شکل بنانے کو فخر کہتے ہیں کہ میری داڑھی اس کی طرح ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں، مشرک اور کافر ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے نوجوان اور امت مسلمہ کے لوگ اس کی نقالی کر رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ گلے کی حالت دیکھ لیجئے، گلے میں یہود و نصارہ موٹے موٹے چین رکھنے کو فخر سمجھتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی کئی کئی گرام کے چاندی اپنے گلے میں رکھ کر فخر محسوس کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کی کاپی ہمارے نوجوان اور امت مسلمہ کے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر کہیں ایسا موقع آ جائے کہ گوہ کے دل میں گھسنے کی اگر نوبت آ جائے تو ہمارے نوجوان وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ ان کی نقالی کرنا یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اور یہود و نصارہ گویا کہ اپنے آپ کو بنانا ہے، اور یہ خطرناک فتنے ہیں اور یہ خطرناک طریقے کے کام ہے جس سے امت کے ہر فرد کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ میں بھی ہماری آج وہی حالت ہے جو یہود و نصارہ کی حالت ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر وہ جو رسم کرتے ہیں ہمارے لوگ بھی وہی رسم کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، وہی۔ یا دکان کی حالت کو آپ دیکھ لیجئے، کوئی اگر ہمارے مسلمان بھائی دکان کی اوپننگ کریں گے تو یہود و نصارہ کے طریقے اپنائیں گے۔ یہود و نصارہ کے طریقے کیا ہیں، مشرکین کے طریقے کیا ہیں؟ وہ اپنے دکان یا اپنے ہوٹل کی اوپننگ کرنے کے لیے ڈھول بجائیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے، اپنی دکان کی اوپننگ کریں گے تو پٹاخے پھوڑیں گے، ڈھول بجائیں گے۔ تو یہ سب کے سب یہود و نصارہ کی نقالی کرنا، اور یہ خطرناک جرم ہے اللہ کے رسول کے نزدیک۔ دین کیا چیز ہے؟ دین اتباع کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اتباع کا نام ہے دین۔ دین اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم آج کیا سمجھتے ہیں؟ دین اپنے من مانی کرنے کا نام ہے، جو ہمارے من میں آیا، اگر سمجھ میں آیا تو ہم وہ کریں گے، نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ دین کو ہم نے اپنا ٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ تو اس قسم کی یہ بری حرکتیں ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہود و نصارہ کے قدم بقدم، یعنی ہو بہو ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ تو آج ہمیں ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان رسم و رواج سے بچنے کی ضرورت ہے جو آج پھیلائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔